بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس رات کے متعلق غنیت الطالبین میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس رات رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کی موسلادھار بارش ہوتی ہے اور مسلمانوں کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان کے گناہوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ اس رات کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں۔ اس روایت کے متعلق مختلف حدیث پاک کی کتب میں حدیث پاک موجود ہیں، جیسے شریف میں، مشکات المصابیح میں بھی، اسی طرح مختلف حدیث پاک کی کتب میں حدیث پاک موجود ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رات کے وقت تھے، تو آپ امی جان امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں نہیں ہیں، تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی، تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں، جو بقیع قبرستان ہے، وہاں آپ موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے دعا فرما رہے ہیں۔ تو امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا، جان گئے کہ کوئی پیچھے ہے، تو امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پاس بلایا اور فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ تو امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ عنایت فرمائیں، بتائیں کہ کون سی آج رات ہے؟ تو فرمایا کہ آج شب برات ہے، آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کیا ہوتا ہے؟ اور بھی حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ اس رات جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اپنی شان قدرت کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور صبح طلوع آفتاب تک، طلوع سورج، جب سورج نکلتا ہے اس وقت تک حضور اللہ عز و جل آسمان دنیا پر رہتا ہے اور اپنی شان قدرت کے مطابق، اور یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی رزق میں برکت مانگنے والا اس کے رزق میں برکت ڈال دوں، ہے کوئی رزق کی کثرت مانگنے والا اس کے رزق کو میں بڑھا دوں، ہے کوئی کاروبار میں برکت مانگنے والا اس پہ کثرت مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ اس پوری رات یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، اپنی چیزیں جو بھی آپ کو چاہیے وہ مجھ سے مانگ لو، آج میری رحمت پرجوش ہے، میری رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور میں تمہاری ہر چیز کو پورا کر دوں گا، تمہاری جو بھی خواہش ہوگی، تمہاری جو بھی دعا ہوگی وہ میں قبول کر لوں گا۔ تو اس رات اس طرح یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں، اور اس رات کی اس حدیث پاک سے ہمیں فضیلت بھی پتہ چل جاتی ہے، اور اس رات کو پھر آتش بازی میں، اس رات کو پھر پٹاخے بجانا، گولہ بارود کرنا، اسی طرح کھیل کود کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس رات کو تو گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اس رات کو تو اللہ کے حضور حاضر ہو جانا چاہیے، اس رات کو گلیوں میں نہیں حاضر ہونا بلکہ مصلی پر آ جانا ہے۔ اس رات کو جو ہے وہ گلیوں اور بازاروں میں گھوم کر آوازیں نہیں لگانی بلکہ مصلی پر آ جانا ہے اور اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ جو بندہ اس طرح کرے گا انشاءاللہ عز و جل یہ شب برات جو آنے والی ہے، اس رات اللہ میں یہ آتا ہے کہ اس رات لوگوں کے نصیبوں کو لکھ دیا جاتا ہے، پورے سال کے متعلق جتنا بھی امور، جتنے بھی کام اس نے کرنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لکھ دیے جاتے ہیں یا فرشتے کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کون سے بندے نے اس سال میں کتنا کھانا کھانا ہے، کتنا اس نے پانی پینا ہے، اس نے کہاں سے کہاں تک سفر کرنا ہے، اور اس کے اوپر کون سی آزمائش آئے گی، کون سی پریشانی آئے گی، ہر بات جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ کس نے مدینہ پاک کا سفر کرنا ہے، کس نے حج بیت اللہ کرنا ہے، کس نے کدھر جانا ہے، ہر بات کے متعلق
یہ لکھ دیا جاتا ہے آج کی رات۔ تو آج کی رات پھر گلی کوچوں میں نہیں بلکہ مصلے پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے اوپر آزمائشیں نہ لائے، اللہ ہمارے رزق جو ہے وہ وسیع فرمائے، ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ رحمتیں اور برکتوں کی بارش ہو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کو ضائع نہ کرنے اور اس رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا